اچھا یہاں ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھیے، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے تو خانہ کعبہ کو پاک صاف کر دیا، ظاہری غلاظتوں سے بھی باطنی غلاظتوں سے بھی، شرک و کفر و بدعت سے بھی پاک کر دیا، لیکن ان کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کئی واقعات ہوئے تو آہستہ 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 لوگوں میں بدعات آ گئیں، رسومات آ گئی اور شرک آ گیا۔ تو سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاک پیغمبر جب دنیا میں تشریف لے آئے اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے، لات، منات، عزا، ہبل وغیرہ وغیرہ، اور لوگوں کا نظریہ یہی تھا مشرکین کا کہ کوئی اولاد دینے والا خدا ہے نعوذ باللہ، کوئی جناب مصیبتیں ہٹانے والا ہے، تو کوئی خوشیاں لانے والا ہے، کوئی بارش برسانے والا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ہر مصیبت کو رفع کرنے کے لیے، ہر خوشی لانے کے لیے ایک بت بنا کے رکھا تھا خانہ کعبہ میں۔ اللہ کے گھر میں، جس گھر کو توحید سے ابراہیم علیہ السلام نے پاک صاف کر دیا تھا، شرک سے پاک کیا تھا، توحید کی بنیاد رکھی تھی، اس توحید کی بنیاد میں خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو سب سے چڑ اور نفرت بھی شرک سے ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تو فتح مکہ کے دن سارے بتوں کو توڑ کے ختم کر دیا، اور باقی رہ گئی یہ صفا اور مروہ۔ خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں نفلیں پڑھی جاتی ہیں، وہ تو باعث برکت ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اب رہ گئے صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں، یہاں کیا ہے، صفا میں اور مروہ میں یہاں مشرکین نے کیا کیا تھا، یہاں بھی بت رکھے ہوئے تھے، صفا پر بھی اور مروے پر بھی۔ تو اسلام جب آیا تو مسلمانوں نے سوچا شاید وہ غلط طریقہ کار تھا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، سعی کرنا، وہ تو بتوں کی طرف وجہ سے لوگ کرتے تھے نا، صفا پہ آتے تھے تو مروہ کے بت نظر آتے تھے تو وہاں دوڑتے تھے، اور مروہ پہ جاتے تو صفا پر، اسی طرح۔ تو شاید اسلام اس کو منع فرما دے، منع کر دے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، میں کیوں منع کر دوں؟ کفار کی وجہ سے، کفار نے تو خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تو پھر اس کا طواف بھی چھوڑ دو، نہیں، بت کو ختم کر دو، اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ اسی طرح یہ پہاڑیاں بھی تو شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، یادگار ہیں، تو لہٰذا اس یادگار کو بھی زندہ رکھو، حضرت حاجرہ کی یادگار کو، اس کو زندہ کرو۔ وہ ان کا نظریہ اور تھا، بتوں کی طرف وجہ سے دوڑتے تھے، تم تو حضرت حاجرہ کی سنت سمجھ کے دوڑو، بس بات ختم ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ، یقیناً صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں، من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، علامات میں سے ہیں، دین اسلام کی علامات، جیسے اذان ایک دین کی علامت ہے، خانہ کعبہ دین کی علامت ہے، اسی طرح صفا اور مروہ کی دین بھی کی علامت ہے۔ فمن حج البیت، جو بیت اللہ شریف کا حج ادا کرے، او اعتمرہ یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو شخص بھی خانہ کعبہ کے پاس جائے گا حج کرنے کی نیت سے، چاہے حج کرے یا عمرہ کرے، حج کہتے ہیں، حج کے معنی ہے ارادہ، ارادہ کرنا، یعنی اللہ کے گھر کی طرف جانا، اور حج بیت اللہ جو مناسک حج ہے ان کو پورا کرنا، یہ حج ہے۔ اور اعتمر، عمرہ کس کے کہتے ہیں؟ زیارت کو کہتے ہیں، اللہ کے گھر اور شاعر اللہ کی زیارت کرنا، اس کو عمرہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا فمن حج البیت، جو بیت اللہ شریف کا حج ادا کرے، او اعتمرہ یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، تو لا نہیں ہے، جناح گناہ، علیہ اس پر، اس بندے پر، اس حاجی پر، اس معمر پر، عمرہ کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں میں سعی کرے، صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرے یعنی سعی کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔